اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ سوال و جواب کے لیے ہوتا ہے پیام صبح میں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان دو دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات رکھتے ہیں جو آپ روانہ فرماتے ہیں، ای میلز کے ذریعے، خطوط آتے ہیں ہمارے پاس، ٹیلی فونز آتے ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، ابہام، گتھیاں، انہیں سلجھانا چاہتے ہیں ہم، تاکہ کوئی ایسی گرہ ذہن میں برقرار نہ رہے۔ تو ہم زحمت دیتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، حیدرآباد وغیرہ مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں عوام الناس سے۔ وہ سوالات بھی یعنی ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک معروف نام، ایک مقبول نام اور ایک محبوب نام۔ فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ ایک دنیا کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، آج کے مسائل، جدید مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ، فائنینس کے ایشوز، بہت آپ ان سے قریب ہیں اور ان تمام مسائل کو آپ دور کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ان کا حل آپ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ممتحنہ اور آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، بڑا سوال، اور یہ ایک ضعیف ہیں ہمارے ناظر، عمر وہ بتاتے ہیں کہ میری عمر تقریباً 80 برس، ان کا نام ہے خواجہ آشکار صاحب۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میری عمر تقریباً 85 برس ہونے کو آئی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی بات سننے کو ملی کہ ہم زوال کا شکار ہیں۔ کیا ہم کبھی زوال سے باہر نکلیں گے؟ اس کا لائحہ عمل آپ علماء کے ذہنوں میں ہے یا بس آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہیں گے؟ جناب
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انیق صاحب بہت اچھا سوال ہے جی ہاں، اور اس کے بارے میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو انہوں نے عمر کے حوالے سے دریافت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی کامیابیاں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میری زندگی میں بڑے ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، پھر اگر ان کی اولاد ہو گئی ہے تو وہ میری زندگی میں ہو جائے۔ لیکن اجتماعی معاملات میں اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بشارتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے زمانے میں پوری نہیں ہوئیں اور حضرات خلفائے راشدین کے عہد میں پوری ہوئیں۔ جی ہاں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو اجتماعی شکل میں اللہ کے فیصلے ہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھوٹی مدت میں پورے ہوں۔ وہ 100 سال میں بھی پورے ہوتے ہیں، وہ 200 سال بھی لگتے ہیں، وہ 400 سال بھی لگتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عروج اور زوال کی داستانیں ہیں یہ 1 صدی سے عموماً بڑی ہوتی ہیں، بہت اچھی بات، 200 سال کی بھی ہوتی ہیں، سبحان 250 اللہ، سال کی بھی ہوتی ہیں، ہزاروں سال کی بھی ہزاروں ہوگی۔ سال کی بھی ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے، 2000 سال بعد دعا پوری ہو رہی ہے، اور ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ بالکل۔ اکبر۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ عروج اور زوال جو ہے یہ کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے سامنے ہی پورا ہو جائے۔ ہم اکثر پاکستان کے جب حالات پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا یہ کچھ نہیں، لیکن جب ہم تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں جو مسلمانوں کی 5 بڑی حکومتیں جو قائم رہی ہیں، چاہے وہ خلافت عثمانیہ ہو، ہندوستان میں ہو، عرب علاقوں میں ہو، افریقہ میں ہو، جہاں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں قائم رہی ہیں، کہیں پہ 400 سال، کہیں پہ 600 سال، 600-700 سال تک رہی ہیں، جی تو وہ سب عروج کے دور تھے، تو اس میں زوال آیا ہے۔ اب وہ زوال سے ہم کب تک نکلیں گے یہ تو خدا کو معلوم ہے، لیکن اس کی تمنا کرنا، اس کی کوششیں کرنا وہ بہرحال ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ میری زندگی میں ساری چیزیں پوری ہوں۔ بہترین۔ دوسری بات کہ کیا اس سلسلے میں ہماری اجتماعی کوششیں شروع ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ ہر طبقے کا کیا کردار اور کیا رول ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ بات تو الحمدللہ مسلمان ممالک کے آزادی کے ساتھ تصور امت کے اندر آ چکا ہے کہ امت کو دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے، اور اس عروج کو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، جو کہ اب زمانہ، جب یہ جو نیا دور شروع ہوا ہے پچھلے 70 سال میں، اس کے اندر ریاستوں کا قیام، نیشن اسٹیٹس اور یہ ساری جو مسائل ہیں، اس کی موجودگی میں عروج کیسے ہوگا، مسلمانوں میں اجتماعی شکلیں کیسے پیدا ہوں گی۔ ابھی دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہوا ہے، اس موقع پر دوبارہ مسلمانوں میں یہ فکر پیدا ہو رہی ہے، اور نوجوان طبقہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ آخر ہمارے ہاں کامن ڈیفنس کی چیزیں کیسے ہوں گی، مسلمان ملکوں میں اجتماعی فیصلوں کی شکلیں کیا ہوں گی، مسلمانوں کے مختلف اکنامک بلاک اور پولیٹیکل بلاک کیسے بنیں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ عروج کے لیے ہمیں درکار ہیں، جن میں آج چیزیں شروع ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ پاکستان میں ہی بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں اسلامک سمٹ ہوئی اور ایک مسلمانوں کا پولیٹیکل سسٹم بنانے کی کوشش کی گئی۔ آج وہ اتنا فعال نہیں ہے جیسے OIC ایک ادارہ ہے، وہ اتنا فعال نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو تصور امت کے اندر یہ پایا گیا ہے کہ ہمیں اپنا اجتماعی شکل میں ایک سیاسی نظام کی بھی ضرورت ہے، اجتماعی نظام میں ایک پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ساتھ اکنامک سسٹم کی بھی ضرورت ہے اور دیگر چیزوں کی، لیکن یہ ابھی فکر کی درجے میں ہے۔ ابھی ہم ان مسائل کو اوورکم نہیں کر سکے ہیں جو اجتماعیت کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اختلافات ہیں، دیانت کی بھی کمی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایک جسے ہم کہتے ہیں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر تیار ہے۔ ملکوں میں عصبیت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعیت کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ ابھی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے تصورات ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں میں ہمارے علامہ اقبال کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں یا اس طرح کے، اور اس کی موجودگی میں، اور جو ہمارا ایک مقابلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان طاقتوں کے ساتھ جو ان نظریات کے خلاف ہیں، تو ایک فکر تو موجود ہے۔ اب یہ فکر برابر کب ہوگی، یہ نتیجہ خیز کب ہوگی، آنے والے 20 سال میں ہوگی، 50 سال میں ہوگی، یہ خدا کو معلوم ہے، لیکن اگر ہم اجتماعی طور پہ اس کی کوششیں کرتے رہیں، ہمارے جو ارباب فکر ہیں، جو اس نظام کو ڈھالنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، اگر وہ اس کی طرف چلتے رہیں تو امید ہے کہ شاید آگے چل کے مسلمانوں کو ایک سیاسی تغلبہ بھی حاصل ہو، کم سے کم اجتماعی شکل میں فیصلے ہوں امت کے، ایک کامن ڈیفنس کی بات ہو، ایک اکنامک بلاک بنے
جو کہ خالصتاً اسلامی اصولوں کے بنیاد پر بنے. ٹھیک. تیسری بات جو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے جواب میں، وہ ان کے ایک دوسرا آخری سوال کے حصے میں کہ کیا علماء یہی نصیحتیں کرتے رہیں گے. تو اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں ایک وہ لوگ ہیں جن کا کام بنیادی طور پہ معاشرے کو ایک تصور اور ایک لیڈرشپ جسے ہم کہتے ہیں تھنک ٹینک کی شکل میں فراہم کرنا ہے. ایک ان کا جو نظریاتی امامت ہے وہ فراہم کریں. تو نظریاتی امامت کے اندر علماء کا بھی بڑا کردار ہے. جو ہمارے یہاں ماہرین سیاسیات ہیں جو کہ دین کے رخ پر سوچتے ہیں، اور ایسے لوگ ابھی کم ہیں کہ جو سیاسیات کو، اجتماعی شکلوں کو دین کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوں. ان کا مجموعی طور پر امت کے ساتھ ان کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کی جو ایک طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو فکر کی زمام کار ہے، جو ان کی فکری سوچیں ہیں، ان کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھیں، ادھر ادھر نہ جانے دیں. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خدا بیزار معاشرہ اور ایک خدا دوست معاشرہ کیسا ہو، خدا کے احکام کو اپنے پر نافذ کرنے میں خوشی محسوس کرنے والا اور خدا کے احکام کو اپنے پر نافذ کرنے میں بیزاری محسوس کرنے والے میں کیا فرق ہو. یہ جو اس کو راستے پر اور ڈھب پہ رکھنا ہے، یہ کردار بنیادی طور پر داعی کا ہوتا ہے، علماء کرام کا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو چاہے اسلامی فلسفے کے رخ پہ کام کرتے ہوں، چاہے وہ اسلامی سیاست کے رخ پر کچھ مناہج پر گفتگو کرتے ہوں. یہ وہ طبقے ہوتے ہیں جو کہ نظریاتی طور پر ڈھب پر رکھتے ہیں. لہٰذا ان طبقوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کہ یہ عوام کو بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، جن کا کام ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، جن کا کام عملی طور پر تطبیق کرنی ہوتی ہے، ان کو بھی راہ فراہم کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے یہاں تصورات میں اگر آپ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو بنیادی خد و خال اور تصور دیکھیں، وہ خد و خال اور بنیادی تصور یہی ہے. اسلامی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر جو OIC کے تحت ادارہ قائم ہوا ہے، فقہی ادارے قائم ہوئے ہیں، ریسرچ کے ادارے قائم ہوئے ہیں، ان کا بنیادی تصور ہی یہی ہے کہ امت کو من حیث الامت ایک منہج، ایک سوچنے کی بات عطا کی جائے، دی جائے. اس میں ابھی سیاسی رخ پر چیزوں میں کمی ہے کہ ہم سیاسی رخ پر بھی ایک فکر دیں امت کو کہ اجتماعیت کی کیسے شکل ہو. سارے یہاں پر اگر ہم خلافت کی وہ صورتیں نہیں قائم کر سکتے جو کہ آج سے پچھلے دور میں تھی، تو کنفیڈریشن کی شکل میں ہم پولیٹیکلی کیسے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، اپنے اکنامک بلاک کی شکل میں کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے سماجی نظام میں کیسے ہو سکتے ہیں، اپنی تجارت میں کیسے ہو سکتے ہیں. سود اور جوئے کے بغیر آخر وہ عالمی تجارت مسلمان کیسے قائم کریں گے جو پہلے تھی. یہ خد و خال فراہم کرنے کے لیے معاشرے کا ہر طبقے کا کردار ہے. اس کے اندر علماء بھی شامل ہیں، اس میں ماہرین معیشت بھی ہیں، ماہرین سیاسیات بھی ہیں. اور یہ بات ہم اپنے پروگرام سے کئی پیغاموں میں کر چکے ہیں. یہ بات سمجھ لینا کہ دین اور دین سے متعلق کام صرف مولوی اور علماء کا ہے، ہمارا نہیں ہے. یہ ایک بڑا بدیہی طور پہ غلط تصور ہے. آپ اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں، آپ اگر فزکس پڑھاتے ہیں، اور آپ خاص طور پہ سوشیولوجی میں سے اگر کوئی چیز پڑھاتے ہیں، تو دین کی تعلیم جو کہ آپ کے حصے میں آتی ہے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، اس کا پیغام امت تک پہنچانا یہ آپ سے دین کا مطالبہ ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں تو سیاسیات کا پروفیسر ہوں، میں تو سوشیولوجی پڑھاتا ہوں، میں تو یہ چیزیں پڑھاتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ طبقہ ہے جس نے آگے کرنا ہے. اب یہ کہ اس میں جب تک ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام نصیحت کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ علماء کرام کا کام نصیحت ہے. 3 ہمارے سامنے اس کے ماڈل ابھی موجود ہیں جو دین اور دین سے وابستہ لوگوں نے کیے ہیں. ایک واضح نصیحت کا کام ہے جو کہ کرتے آئے ہمیشہ سے، وہ مشائخ کے ذریعے ہوتا ہے، تبلیغی طریقوں سے ہوتا ہے، تعلیم کے طریقوں سے ہوتا ہے. ایک کام اس کے اندر ہے سیاست میں بھی دخل دینا. اب یہ جو ہمارے یہاں مذہبی سیاست کا تصور ہے، اس کے پیچھے نظریہ جو ہمارے بڑے بڑے حضرات ہیں ان کا یہی رہا ہے کہ علماء کرام صرف واضح نصیحت نہ کریں بلکہ عملی طور پہ میدان میں بھی اتریں، لہٰذا وہ سیاست میں بھی آئے ہیں، جو کہ ایک درست نظریہ ہے. تیسرا ایک نظریہ ایسا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اجتماعی سطح پر ابھی نافع نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مزاحمت کی سیاست کے طریقے پہ اترنا. امت میں یہ بھی رہا ہے پچھلے کوئی 30-40 سال میں کہ مزاحمتی لوگ بھی آئے میدان میں، جنہوں نے کہا کہ اگر ہم تبدیلی لائیں یا ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے رد عمل کے طور پہ پھر ہم مزاحمت کریں. پھر وہ مزاحمت آہستہ آہستہ تشدد کی طرف بھی گئی ہے، عسکریت کی طرف بھی گئی ہے، اور اس کو من حیث المجموع یہ بات سمجھی گئی ہے کہ امت کے لیے شاید یہ اتنا نافع کام نہیں ہے، اس کو تابع ہونا چاہیے کسی کے. تو یہ فکر اگر ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارا سفر عروج کی طرف بہرحال ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں اس میں کچھ وقت لگ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو، ہم اس کو اون کریں. جب تک ہم ڈس اون کر کے رہیں گے، ہمارے ایسے معاشرے میں لوگ موجود ہوں گے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو پھر یہ کام میں تاخیر مزید ہوتی جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے اس کا تو بالکل جسے کہتے ہیں شافی جواب
اور اس کے تمام اینگلز آپ نے، تمام زاویے آپ نے بیان فرما دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 2-3 باتیں، حالانکہ کوئی سوال بہت بڑا ہے اس لیے میں کچھ باتیں اور مزید آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں، اور ہم سب سیکھتے ہیں آپ سے. اب جیسے آپ نے بات فرمائی کہ جو ویلیوز ہیں وغیرہ وغیرہ یا دین کے تقاضے ہیں اور دینی اقدار کو اس عہد کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور کروانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کی جو اہمیت ہے، قرآن کریم کا جو کردار ہے کہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب کیسے ہے، اور قرآن کریم کا قاری کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انقلاب کے لفظ سے اجنبی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت کرتا رہتا ہے. ہمارے پاس جو آپ نے OIC کی بھی بات کی اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کی، میں انہیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پاس دیکھا یہ گیا ہے کہ من حیث المجموع مسلمان ریاستوں میں یا مسلم گلوب میں حکمران کسی اور طرح سوچتے ہیں اور عوام کسی اور طرح سوچتے ہیں. سمپل بات ہے. آپ کا اتفاق ہے؟ جی بالکل ہے، اور یہ المیہ ہے. یہ المیہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا. اس ووٹ کو یا اس خلیج کو کیسے کم کیا جائے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے اقدار کی بات کی اور علماء اولی الالباب وغیرہ وغیرہ یہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. جن کے پاس قوت نافذہ ہے ان کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں. وہ اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں. وہ ہماری غلامی کو مزید پکا کرنا چاہتے ہیں. وہ اقبال نے کہیں فرمایا تھا نا کہ نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سکھا رہے ہیں. تو یہ ہماری پرانی باتیں تاکہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، اور یہ رولنگ ایلیٹ ہیں جو ہمارے حکمران من حیث المجموع. تو ان عوام میں اور ہمارے حکمرانوں میں یکجائی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر یکجائی پیدا نہیں ہو سکتی یا ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، شاید اس منزل تک پہنچنا کچھ اور طویل ہو جائے. انیس صاحب، یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ بات صحیح ہے. اگر آپ امت مسلمہ کا سروے کریں، میرا خیال ہے کہ 70 سے 80% آپ کو امت میں لوگوں ملیں گے جن کا یہ تصور ہے، اور ہم سمیت سب کا ہے، کہ ہمارے جو حکمراں اور ہمارے جو بالادست طبقات ہیں وہ ہمارے معاشرے کے مجموعی تصور اور دین کے ایک مجموعی تصور کی نمائندگی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یعنی بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، کیا ہے. اور اس بات کی تھوڑی بہت تقویت اس سے بھی ملتی ہے، بلکہ اچھی خاصی تقویت ملتی ہے، کہ مسلمانوں میں جہاں پر بھی ایسی فکر پیدا ہوئی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو سیاسی استحکام ہو یا اپنے ملک کا نظام وہ دین کے اس تصور کے تحت لانا چاہتے ہوں جو دین ہمیں دیتا ہے، تو وہاں پر اس طرح کے حکمرانوں کو یا تو قتل کیا گیا ہے، یا ان کو سیٹ سے ہٹایا گیا ہے، یا ان کے خلاف ایک پورے انٹرنیشنل سطح پر ایک مہم چلائی گئی ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن اقوام کے ساتھ ہمارے ایک مزاحمت ہے اور وہ بالادست اقوام ہیں، یعنی جیسے مغربی اقوام ہیں، تو ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ ان ملکوں میں ایسے حکمراں یا ایسے لوگ نہ آئیں کہ جو آنے کے بعد یہاں پر ان کے استقلال کے حوالے سے، فکری استقلال یا اس کے حوالے سے بات کر سکتے ہوں یا سیاسی کی کر سکتے ہوں. تو وہ مشکل نہ پھر وہ لوگوں کو یا تو مارتے ہیں یا پھر ان کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی پوری تاریخ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور ابھی بھی موجود ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگوں کی حمایت. تو یہ ایک چیلنج ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تجربوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 طریقے ہمارے پاس عملی طور پہ ممکن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر، ہمارے یہاں سیاست کے اندر بھی وہ لوگ حصہ لیں جو کہ دینی مزاج رکھتے ہیں. اور وہ 2 طریقے ممکن ہیں. ایک طریقہ تو وہی ہے کہ وہ اپنی مذہبی پارٹیاں بناتے ہیں. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بنی ہوئی ہیں، جیسے ہم بات کر سکتے ہیں کہ مصر میں بنی ہوئی ہیں، عرب کنٹریز میں بنی ہیں، پاکستان میں، ملائیشیا میں، بنگلہ دیش میں، الجزائر میں، کہ وہ ایک مجموعی طور پر فکر دے. یا تو وہ مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، یا کم سے کم مذہبی جماعتیں نہیں ہوتی ہیں اگر، تو وہ بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر مذہبی ذہن رکھنے والے متحرک افراد ہوں. تو ایک تو یہ طریقہ موجود ہے ہمیں کرنے کا. دوسرا طریقہ جو واعظ و نصیحت والا ہے، واعظ و نصیحت کے وہ صرف ایک تو واعظ و نصیحت کے پلیٹ فارم ہمارے پاس مسجد کی شکل میں موجود ہیں، یا آج کل جو یہ پروگرام آ رہے ہیں آن لائن اس کی شکل میں موجود ہیں،
یا تعلیمی اداروں کی شکل میں موجود ہیں. لیکن ایک اور طرف بھی توجہ کی اب لوگوں کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ریاستی مشینری چلانے کے لیے، جو ڈھانچہ چلانے کے لیے ہمیں افراد درکار ہوتے ہیں، چاہے ہم اس کو بیوروکریسی کہیں، اسٹیبلشمنٹ کہیں، جو بھی کہیں، جو کہ الٹیمیٹلی جا کر اس پورے معاشرے کا نظام بناتے ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگوں کو داخل ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے پلاننگ کے ساتھ یا ایک ایسا کلچرل ڈیولپمنٹ کر کے ایسا کیا گیا ہے کہ ایسے خیالات رکھنے والے لوگوں کو اقتدار کی، جسے ہم کہتے ہیں، غلام گردشوں میں جانے ہی مت دو، ان کو اس راہداریوں میں گھسنے مت دو. تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم دعوت کا کام اپنی جتنے بھی کر رہے ہیں منازل سے وہ کریں، سیاسی عمل کے اندر جہاں تک ممکن ہے شریک ہو سکتے ہیں شریک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے علاوہ جو ریاستی مشینری کے اندر جانے کے راستے ہیں، جو بھی جائز طریقے ہیں، اس کے ذریعے وہاں ایسے لوگ ڈالے جائیں، پہنچائے جائیں جو فکر وہ لوگ جو ریاستی مشینری میں چلے جاتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے وہ لوگ جو ذہن جن کا دینی ہوتا ہے، لیکن جب سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اس تمام فکر سے وہ دور ہو جاتے ہیں یا دور کر دیے جاتے ہیں. بیوروکریسی کا حصہ بن گئے. ہمارے آپ کے بہت دوست ساتھ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب انہوں نے CSS وغیرہ کر لیا، چلے گیا، تو پھر اب اسی سسٹم کا حصہ بن گئے، بلکہ وہ اس قسم کے موضوعات پر بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے. آخری بات اس ذیل میں ایک عام آدمی، بلکہ ایک عام آدمی کا، اس سے پہلے میں ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی تھی. یہ خواجہ اشکار صاحب جن کا یہ سوال ہے، یہ ایک کالج کے پرنسپل ہیں، پروفیسر ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی. سوال کیا انہوں نے، پھر علماء اخلاقیات کی بس تعلیم دیتے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. ایک جیسے امت کی بات آپ نے فرما دی نا، امت کرے، ریاست کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک عام آدمی، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقبال فرما رہے ہیں نا. تو وہ خواجہ صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم دین کے خادم کیسے بن سکتے ہیں؟ اور یہ جو بات انہوں نے جو بات فرمائی ہے کہ آپ پر ذمہ داری، کہ آپ کیا کام کریں گے. بھائی میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میں دین کا خادم ہوں؟ کیا میں اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہوں، یا میں صرف انگلی اٹھا رہا ہوں، بلیم گیم، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا. ہونا چاہیے، بہت اچھی خواہش ہے ان کی یہ، لیکن میری اپنی کنٹریبیوشن کیا ہے اس ریاست کے لیے، اس دین کے لیے، دین کی بنیادوں کو اپنے خطوں میں مضبوط کرنے کے لیے، دینی اقدار کو ترویج دینے کے لیے کیا میری کوئی کنٹریبیوشن ہے، یا میرا کام صرف یہ کہ دوسروں کے بارے میں بات کرنا؟ ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، یہ آپ کا سوال اہم ہے اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، اور یہ بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ ہمارے جو اجتماعی اور انفرادی جو بھی طریقہ کار ہیں وہ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں. یعنی ہم یہ بات کریں کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس طرف کوشش کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچنے کی بات نہیں کر رہا، اولاد کی سطح پر کتنے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اولاد کی اگر دنیا اچھی ہو تو اس کا جو نظام فکر ہے، جو اس کی تربیت ہے، وہ بھی دین کے رخ پر ہو. یہ آدمی ایک بہترین پائلٹ ہو، بہترین بینکر ہو، بہترین انجینئر ہو، لیکن اس کے ساتھ وہ خدا دوست بھی ہو. کوئی ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی انجینئر ہے یا وہ ہے تو وہ کہتا ہے میں دین پر اس قدر عمل کرنے کا پابند ہوں کہ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، باقی میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کام تو ہے ہی ان لوگوں کا نہیں. یہ فکر جب آئے گی نا انیس صاحب، تو وہ لوگ نہیں پیدا ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہر آدمی کو گن اور بندوق دے کر باہر بٹھا دیں یا ہر آدمی کے سر پہ پگڑی باندھ دیں، لیکن ایک مجموعی طور پر اس نظام کے بارے میں فکر رکھنے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا، اس کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہوں اس کا حامی شخص، فکری طور پر، عملی طور پر ہم کیا کر سکیں گے؟ ہم کم سے کم اپنی اولاد کی تربیت اس رخ پہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہیں. ہمارے دائرے میں اگر اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں. ہمارے دائرے کے اندر اگر حلال حرام کے دائرے میں کوئی مالیاتی ادارہ آتا ہے ہم اس میں کر سکتے ہیں، اپنے سطح پہ کر سکتے ہیں. یہ جب اجتماعی کوششیں جب چلتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قرآن کریم ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اپنی خود حالت نہ بدلیں. اس سے مراد، حالت بدلنے سے مراد وہاں پر کوشش کرنا ہے کہ جب وہ کوشش شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ من حیث المجموع دیکھتا ہے کہ یہ لوگ خیر کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اس طرف جانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے معاملات ایسے ہیں سیاسی رخ پر اور اس کے رخ پر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اصلاح کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنے انفرادی مفادات کی طرف ہیں. یہ فکر ختم کرنی ہے، ہمیں اجتماعی فکر کی طرف جانا ہے. ورنہ کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر حکمراں آنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرے،
عام آدمی اوپر آنے کے بعد چاہتا ہے میرا پیٹ بھرے اور میرے برابر میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا سسٹم چل رہا ہے نہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پڑی کہ ہماری فکر کرے. جی بالکل. جب ہم اپنے طور پہ کریں تو یہ فکر اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اجتماعیت کی تو مخالفت دین کا تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کردار ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جب ہوگی ایسے معاشرے تشکیل کرنا ہے. جی اکائی بنے گی فرض سے اور یونٹ بنے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنے. تو یہ کوشش ہے. تو جو ان کا سوال ہے، جو ان کی فکر ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کے لائے عمل کے اندر ہم اس طرح کے اقدامات کریں تو لائے عمل اور حکمت عملی، اس کے لیے مومنانہ فراست، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سب چیزیں یعنی حکمت. فقط اوتیہ خیرن کثیرہ، جسے حکمت عطا کی خیر کثیر دے دیا. تو کیا ہمارا انداز من حیث الامہ حکیمانہ ہے؟ اس طرف بھی کوششیں ابھی جاری وقت لگے گا اتنا بننے لیکن میں. ہاں وقت لگے گا، کوئی بات نہیں. لیکن اور آخری بات، کیونکہ سوال اتنا بڑا ہے، سوالات اور بہت سارے ہیں، ہمارا کام صرف کوششیں کرنا ہے. یعنی ہم پروسیس اورینٹڈ ہیں، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں. رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنا کام بس کر جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو تو ہم اپنی بات کہہ سکے کہ ہم اپنا کام کر کر آئے تھے، ہم کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے. بے شک ایسے ہی ہے. مفتی صاحب اگلا سوال محمد ابو بکر صاحب کا ہے، راولپنڈی سے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ آپس میں معاہدے کرتے ہیں اور بعض اوقات حلف بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر بعد میں دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ حلف کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے. ایسے لوگوں کے لیے دین کا کیا حکم ہے؟ انیق صاحب، اگر ایک آدمی نے حلف نہ بھی اٹھایا ہو، اس نے صرف ایک بات کے پر رضامندی کا اظہار کیا ہو، تو بھی اس سے ہٹنا اس کے لیے گناہ اور حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ اکبر، اپنے عہد کا، اپنی باتوں کا پاس رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اتنے سخت حالات کے باوجود جو معاہدہ ہوا اس پر عمل کرایا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو حلف اٹھایا ہم نے قرآن حدیث نے، ان کو شرم آنی چاہیے. وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیم کا انکار کرتے ہیں. قرآن میں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حلف اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ حلف تو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو جو ہم جب دیکھتے ہیں حالات کے، ہم متقدمین کے اور بعض جو پچھلے بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو وہ تو معاملات سے بہت سارے معاملات میں حلف جان بوجھ کے نہیں اٹھاتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے کانپنا ہوتا ہے. جی ہاں. اور یہ انیق صاحب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ امت میں سے دیانت اٹھا لی جائے گی. اللہ اکبر. دیانت کا کسے کہتے ہیں؟ دیانت جسے کہتے ہیں کہ انسان، ہمارے تو دیانت سمجھتے ہیں نا کہ میں نے کسی کو پیسے دیے اور وہ دیانت داری سے واپس کر دے. دیانت یہ نہیں ہے. دیانت یہ ہے، دیانت کا تصور دین میں بڑا ہے. ہر معاملے کے اندر جو مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے تحت، معاملات کے تحت میرا فریضہ بنتا ہے، میں اس کو بغیر کسی خوف کے اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کروں. اگر میرے سر پہ ڈنڈا ہے تو میں ادا کر رہا ہوں، اور اگر ڈنڈا نہیں ہے تو نہیں ادا کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں دیانتدار نہیں ہوں. دیانتدار تو وہ ہے کہ جب اندھیروں میں بیٹھا ہو، اس کو پتا ہو کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں پر بھی وہ خیانت نہ کرے. یہ مزاج جب امت میں سے اٹھتا ہے تو وہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. عدالت کے اندر آئے دن کا یہ جھگڑا لگا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس خود ایک صاحب کا فون آیا تھا ایک دفعہ کہ میں ایک قضیے میں بیٹھا ہوں. وہ آڈیٹر تھے. انہوں نے کہا میں ایک قضیے میں بیٹھا ہوں، یہاں پر دو مخالف لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے ان کو حلف دینا ہے اور دونوں قرآن کی قسم اٹھانے کو تیار ہیں. تو مجھ سے انہوں نے فون پہ پوچھا کہ مفتی صاحب میری اولاد بال بچوں کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو دونوں میں سے ایک یقینی طور پہ جھوٹا ہے اور یہ میرے سامنے قسم اٹھا رہے ہیں. اب اگر جھوٹے آدمی سے میں قسم لے لوں تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں. یعنی قسم لینے والا بیچارہ ڈر رہا ہے، مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے، لیکن قسم اٹھانے والے اس پر قسم اٹھانے پہ راضی ہیں. تو ہمیں خدا کا خوف دل میں ہونا چاہیے. جو وعدہ آپ نے کیا ہے، پہلی بات ہے کہ وعدہ آپ کریں نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پورا نہیں کر سکتا، آپ صاف انکار کریں. اور اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اور معاہدے میں شک ڈالی ہے، پھر آپ اس کی پاسداری کریں. اور پھر خاص طور پہ معاہدہ کرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ قرآن اور حدیث نہیں، تو قرآن حدیث تو ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں وعدہ پورا کرنے کو، تو وہ تو حدیث ہو گئی. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وعدے پورے کرو، تو وہ قرآن ہو گیا. تو قرآن اور حدیث تو ہے وہ. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا معاہدہ قرآن کی شکل میں لکھا ہوا مل جائے، تو یہ تو محض اور محض دین کو ٹالنے والی بات ہے. دین کے
کا جسے میں کہوں تمسخر ہے، یہ جی دین کا مذاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وعدے پورے کرو، تو آپ نے کہا میں نے وعدہ تم سے کیا تھا، یہ قرآن تھوڑی تھا، حدیث اور قرآن یہی فرما رہا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، مسئولہ، پوچھا بھی جائے گا، پوچھا بھی جائے گا، اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ تو یہ دو باتیں ہیں، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا وعدے پورے کرو، اور دوسری جگہ یہ فرمایا گیا ان اوفوا بالعہد، وہاں پر بھی کہا گیا اپنا عہد پورا کرو، ان العہد کان مسئولا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اور اگر خاص طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر عہد کرتے وقت آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا، تو آپ اللہ کے خائن ہیں، جی آپ بددیانت ہیں، جی اور آپ ایک باطنی طور پہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ جی، اور اس کام کے لیے آپ اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو استعمال کر رہے ہیں، تب یہ کہ درجہ دیکھیں، حلف اٹھا رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے یہ کہ میں جھوٹا حلف اٹھا رہا ہوں، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ اللہ کی کتاب، اللہ اکبر، خوف نہیں آتا، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے کہ ہم کس کو بیچ میں ڈال رہے میں ہیں؟ طارق صاحب بات ہی کرتا ہوں کہ اگر آپ حلف نہیں بھی اٹھا رہے جی تو اگر انسانی بنیادی اقدار میں شامل ہے، اگر آپ وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ جس میں وہاں پہ نجاشی کی دربار میں جب لوگ گئے تھے تو وہاں پر جب قریش مکہ کے جو نمائندے تھے ان سے بلا کر پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ مسلمان نہیں تھے اور گواہی ان سے لی جا رہی تھی دشمن کے بارے میں ایک طرح سے، جی ہاں لیکن انہوں نے کہا ہمیں شرم آئی کہ ہم جھوٹ بولیں، جی ہاں کیا بعد میں ہمارے بارے میں کیا کہا جائے گا، جھوٹے تھے۔ ٹھیک تو یہ ایک انسانی قدر ہے کہ انسان کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرے، ٹھیک اور دین کا حکم تو ہے ہی ہے۔ تو اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کے پر یہ دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ انسان ہونے کا پاس بھی رکھے، مسلمان ہونے کا بھی، اور اگر اس نے حلف اٹھا لیا ہے تو تیری ذمہ داری ہو جاتی ہے اس پر کہ بھئی تم نے قسم بھی کھا لی ہے، تم مسلمان بھی ہو، اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی اخلاقی اقدار انسانی معاشرے کے اندر انسانوں میں ودیت کی ہیں، جی ہاں اس کے تحت تو تمہیں غلط بیانی کرنا، زبان سے ایک دفعہ نکلے ہوئے لفظ سے پھرنا، یہ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے؟ بس وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل ہوتا ہی ہے، تو آج کل ہونے سے کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب جی ہاں ولو اعجبک کثرت الخبیث، خدا کی نظر میں ناپاک چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، چاہے تمہیں ناپاک چیز کی کثرت اچھی لگنے لگے، یعنی برائی اتنی پھیل جائے کہ لوگ اگر کوئی آدمی صحیح کام کرتا ہو تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہوں، جی ہاں اور جو غلط کام کرتا ہو لوگ اس کو اسمارٹ کہتے ہوں، اس کے باوجود اللہ کی نظر میں وہ چیز خراب رہے گی، گندی رہے گی، کیونکہ اللہ نے جب ایک چیز کو طیب کہہ دیا وہ طیب ہے، اور ایک چیز کو خبیث کہہ دیا تو وہ خبیث ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کاروباری اخلاق میں اللہ کے پاس جا کے جب ہم ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں تو شرم آنی چاہیے کہ ہم اسی خدا کو گواہ بناتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، کس منہ سے اس کے پاس جاتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے، جو وعدہ کریں یا تو وعدہ کریں نہیں، سچ بات کریں، وعدہ نہ کریں، آقا میں وعدہ نہیں کرتا، اور اگر وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کرنے کی سبحان اللہ۔ اور یہ منافق کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے کہ جب بھی وعدہ کرے وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ ایک نقطہ میں عرض کر دوں انیق صاحب، سر بعض دفعہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور نہیں پورا کر سکتے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ جس شخص سے آپ نے وعدہ کیا ہے، حلف کیا ہے، اس سے جا کر اس معاملے میں آپ اپنے لیے آسانی حاصل کریں۔ آپ نے ایک شخص سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں پیمنٹ کروں گا اس ٹائم پر، نہیں کر سکتے، آپ اسی کے پاس جائیں، میرا وعدہ تھا تمہیں میں فلاں تاریخ کو پیمنٹ کروں گا، میرے حالات خراب ہیں، میں نہیں کر سکتا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اس میں مہلت دے دیں، یا مجھے اس وعدے سے آپ جسے ہم کہتے ہیں آپ ریلیز کر دیں تاکہ میرے پر ذمہ داری، وہ نہیں کرتا تو پھر آپ کی ذمہ داری برقرار ہے، لیکن کوشش اپنی کریں۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ کریں، میرے پاس مطلب مسائل جس طرح کے آتے ہیں، مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایک صاحب نے چیک دیا پیمنٹ کا رمضان میں 17-18 رمضان کو، اور جب میں چیک کرانے گیا تو وہ چیک باؤنس ہو گیا، کیش کرانے گیا تو جب میں نے ان صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اعتکاف میں دنیا کی باتیں منائیں، اب آپ آئیں میرے پاس عید کے بعد۔ اب وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ آدمی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے جان بوجھ کے مجھے ایسا چیک دے کر گیا ہے جو باؤنس ہوگا، یہ بتائیں، اور وہ آدمی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے جا کر۔ تو یعنی آپ تصور دیکھیں کہ اب وہ مجھ سے آ کر پوچھنے لگے کہ میں کیا کہوں، میں نے کہا میں اس سے کیا عرض کروں کہ ایک آدمی جو ہے کسی کو جان بوجھ کے ایسا بلینک چیک دے رہا ہے، ایسا چیک دے رہا ہے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے نہیں باؤنس یہ آپ نے بالکل بہترین بات ایک اور یہ بھی فرما دی کہ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال اگر وہ ایفائے عہد نہیں ہو پا رہا کہ میں 15 تاریخ کو آپ کی یہ اماؤنٹ، یہ رقم جو میں نے آپ سے ادھار لی ہے واپس کر دوں گا، ممکن نہیں تو وہ جا کر صاحب حق کے پاس جائیں، صاحب حق کے پاس جائیں، اس سے توسیع لے لے کہ تم مجھے 1 مہینے کی مہلت اور دے دو، تو میں 1 مہینے کے بعد تمہیں دے دوں گا،
تو یہ شریفانہ رویہ ہے. اور مہلت دو، قرآن کریم بھی فرماتا ہے. قرآن کریم نے ترغیب دی کہ مہلت مانگے تو مہلت دو. مہلت دو. اللہ اکبر. مفتی صاحب چند سوالات ویڈیو کوئسچن میں چاہتا ہوں رکھ دوں. آشکار صاحب کا سوال بہت بڑا تھا، انہوں نے بہت وقت ہمارا لے لیا. جناب والا مفتی صاحب کے لیے سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سفر کرنے والا مسافر مقامی امام کے پیچھے قصر نماز ادا کرے گا یا مکمل نماز ادا کرے گا اپنی؟ کوئی شخص سفر کر کے کہیں پہ گیا ہے جی اور وہاں پر وہ مسافر ہے اگر، یعنی 15 دن سے کم کا قیام ہے، تو اگر وہ اپنی نمازیں پڑھے گا تو قصر کرے گا، اور اگر وہ اس علاقے میں کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا تو امام کے پیچھے وہ نماز پوری پڑھے گا. پوری پڑھے گا. کوئی مسافر امام ہوتا ہے تو وہ مسافر کی طرح سے پڑھے گا. تو یہ عام سا مسئلہ ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقیم کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو پوری پڑھنی ہے، امام کی اتباع کرنی ہے. امام کی اتباع کرنی ہے. اگر یہ مسافر خود امام بن جائے تو پھر اس صورت میں اس نے مسافر امام بنے گا تو اس نے وہی سفر والی نماز پڑھنی ہے، چونکہ اس کے لیے پوری کرنا تو درست نہیں ہے. جی ہاں. البتہ نماز شروع کرنے سے پہلے، خاص طور پہ ہمارے ملک وغیرہ میں چونکہ یہاں لوگ اتنے مسائل جانتے نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کریں کہ میں مسافر ہوں. جی. اور بہتر تو یہ کہ وہ مسافر امامت نہ کرے، چونکہ پیچھے جو لوگ آ کے شریک ہوتے ہیں وہ بسا اوقات جو بعد میں آنے والے بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. ٹھیک. بہتر تو یہ کہ مسافر جو ہے امامت نہ کرے، لیکن اگر وجہ کرنی پڑ رہی ہے تو وہ اعلان کر دیں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیروں گا، آپ لوگ اپنی نماز پوری کیجیے گا. اور جب نماز کا سلام پھیر دے پھر بھی اعلان کرے. ایک تو نماز سے پہلے اعلان کرے، جی ہاں. سلام پھیرتے ہی اعلان کر دے کہ بھئی ہمیں مسافر تھا، 4 رکعت کی نماز پہ میں نے 2 پہ سلام پھیرا ہے، آپ حضرات اپنی نماز پوری کر لیں. ٹھیک. اس سے ہو جائے گا کہ لوگوں کی نمازیں خراب نہیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے محلے میں مسجد ہے، اس کی 3ری منزل پہ امام صاحب اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر ہے. کیا مسجد کو اس رہائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جناب والا. اگر مسجد کا ہال کے اوپر والا فلور ہے اور اس کے اوپر امام صاحب مقیم ہے مسجد، تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے، چونکہ مسجد کے اندر جو ہے وہ رہائش تو اختیار کی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی پورے اہل خانہ کے ساتھ رہ رہا ہے اور تو وہ گھر ہے تو وہاں پر تو بہت ساری ایسی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں کہ انسان پاکی میں ہے، ناپاکی میں ہے، مسجد کے آداب ہے. تو مسجد کے ہال جو کہ مسجد کہلاتی ہے اس کے اوپر تو نہیں. اگر وہ وضو خانے کے اوپر کسی جگہ پہ بنا ہوا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. مسجد جو ہے، مسجد کا ہال، اس کے اوپر اگر وہ 3ری منزل پر رہتے ہیں یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے. ان کو الگ گھر کا بندوبست کر کے دینا چاہیے. یہ مسجد کے ساتھ بنانے، وضو خانے کے اوپر ایک جگہ بنا دیں ٹھیک. تو وہ طریقہ مناسب ہے، وہ چیز کرنی چاہیے. مسجد کے ہال کے اوپر رہائش نہ رکھیں. نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے والدین بھی زندہ نہیں ہیں تو اس کے مال کا شرعی وارث کون ہوگا؟ لڑکا لڑکی میں میں دیکھیں اصولی بات بتا دیتا ہوں. بہرحال اس طرح کے مبہم سوال کا جواب تو بہت متعین طور پہ نہیں دیا جا سکتا. کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے یا کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے، شادی شدہ نہیں ہے وہ اور ان کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، تو یقیناً پھر ان کے اپنے بہن بھائی ہوں گے کوئی، یا بہن بھائی نہیں ہیں تو کوئی رشتہ دار ہوں گے، چچا وغیرہ ہوں گے، تو ان کی وراثت ان کو چلی جاتی ہے. ٹھیک. یعنی فرض کریں ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اولاد بھی نہیں ہے کوئی ان کے 2 بھائی اور 2 بہنیں، اب ان کا جو ترکہ بھائی بہنوں میں چلا جائے گا. ایک جنرل سا اصول یہی ہے. اب اگر کوئی خاص صورتحال پیش آئے تو پوری صورتحال لکھ کر مسئلہ پوچھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات براہ راست ورثہ نہیں ہوتے تو پھر سیکنڈ ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح. بہن بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے عصبہ میں اور کون ہے، رشتہ دار اور کون ہے، تو بڑا تفصیلی ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور شادی شدہ نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اور اس کی ظاہر بیوی بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کا والدین نہیں ہیں، والدین بھی نہیں ہے تو اس کا ترکہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، اور اسی حساب سے جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے، یعنی مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ. ٹھیک ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر دوران جماعت امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائیں تو کیا مقتدیوں کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گی؟ اصل میں دیکھیں میں اس بارے میں اصولی بات عرض کروں کہ امام صاحب سے جو غلطی ہوتی ہے نا تو امام صاحب پر چھوڑ دیں سجدہ سہو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہر غلطی پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا. مقتدی عام طور پہ نہیں سمجھتے ہیں. مقتدی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا چاہیے. تو
بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مثلا فرض کریں کہ ایک امام صاحب تیسری رکعت میں بیٹھے، قاعدے میں بیٹھ گئے، یہ سمجھ کر کے چوتھی ہے، اور بیٹھتے ہی کسی مقتدی کے کہنے پہ کھڑے ہو گئے، تو اگر امام بیچ میں تیسری رکعت پہ بیٹھتے اور وہ 3 تسبیح کی مقدار بیٹھتے تب تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب آتا، ٹھیک، لیکن وہ 3 تسبیح کی مقدار نہیں بیٹھے، تو مسجدوں میں عام طور پہ دیکھا گیا مقتدی آ جاتے ہیں، آپ تو بیٹھ گئے تھے، امام صاحب کہتے ہیں بھائی مسئلہ مجھے معلوم ہے، میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بیٹھنے کے بعد 3 تسبیح کی مقدار سے پہلے ہی اٹھ گیا، کسی نے جیسے ہی میں بیٹھنے لگا کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا میں اٹھ گیا، تو ایک تو یہ کہ اس معاملے میں فیصلہ امام پر چھوڑیں، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہوں کہ سجدہ صاحب نہیں ہے، ٹھیک، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب امام صاحب بھول گئے، ٹھیک، بعد میں آپ نے امام صاحب کو یاد دلایا ٹھیک، کہ بھئی امام صاحب یہ سمجھتے ہیں، تو امام صاحب اس مسئلے کے علاج سے عمل کریں گے، اگر وہ ایسی چیز چھوٹ گئی ہے ان سے تو وہ نماز یا تو دہرائیں گے یا وہ بتا دیں گے آپ کو، تو اس لیے خود بذات خود فیصلہ نہ کریں، وہ امام صاحب کے ساتھ پاس جا کر اس مسئلے کو ڈسکس کریں یا اس مسئلے کو معلوم کریں، اور کوئی خاص صورتحال ہے تو اس کو لکھ کر اس کے اوپر رائے لیں۔ مساجد میں عام طور پہ سجدہ صاحب کے مسائل کے اندر جو میں نے معاملات دیکھے ہیں اس میں لوگ غیر ضروری طور پر ائمہ اکرام سے آ کے بہت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو عموماً مسائل نہیں معلوم جی ہاں، کہ سجدہ صاحب کہاں ہے کہاں نہیں ہے، ترک واجب پر سجدہ صاحب ہوتا ہے یا تاخیر پر ہوتا ہے رکن کی، تو یہ اس کا ایک مختصر سا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا سجدہ سہو کا طریقہ بھی آپ تعلیم فرما دیں۔ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ کہ جب ایک انسان سے غلطی کوئی ہو جاتی ہے ایسی جس پر سجدہ صاحب آتا ہو تو وہ تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرے ایک طرف تشہد پڑھ کے، پورا نہ پڑھے، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں، پھر پورا تشہد پڑھیں اور سلام پھیر دیں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، السلام علیکم ایک طرف سلام پھیرا اور سجدے میں چلے گئے، 2 سجدے کر لیے، یہ سجدہ صاحب ہو گیا، ٹھیک، تو یہ طریقہ کار ہے۔ یہ اور طریقہ اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ سجدہ صاحب نہیں، کیونکہ مقتدی امام کے تابع ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سلام پھیرنے کے بعد وہ یعنی تشہد کے تک پڑھے، 2 سجدے کرے، اس کے بعد پھر دوبارہ اتحیات دوبارہ اتحیات سے شروع تیات پڑھیں گے، تشہد ہوگا، پھر اس کے بعد جو درود شریف اور دعا وغیرہ ہوتی پھر سلام پھیریں گے دونوں طرف۔ جی سبحان اللہ، کلیئر۔ اچھا ایک بات آپ نے فرمائی تھی یہاں پر ترک واجب کو بھی ذرا واضح کر دیجیے۔ نماز کے اندر فرض بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، ہاں اور سنت بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، ہاں، تو جو نماز کے اندر واجب ہے، مثال کے طور پہ نماز کے اندر کہ قرات امام کو قرات کرنی ہے، جی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے، جی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر جو ارکان ہیں ان میں غیر ضروری تاخیر نہ ہو، ہاں، تو اب اگر کسی انسان سے اس طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں یا کوئی چیز بھول گیا کہ بھئی میری دوسری رکعت ہے تیسری ہے، جی ہاں، تو ایسی صورت میں پھر حکم یہ ہے کہ اس کی تلافی سجدہ صاحب سے کر لیں۔ ٹھیک، تو یہ چیزیں جو ہیں، اور اگر اس میں بھی ایک میں مشورہ دوں گا، ایک اچھی بات آپ کی سوال سے پیدا ہوئی، ہمارے ہاں جو لوگ عمر کے خاص حصے میں پہنچتے ہیں 50 کے قریب، تو ان کے پاس غلطیاں بہت ہونے لگتی جی، ہیں، وہ اکثر سوال آتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں 4 ہیں، سوالات بھی ذہن جی میں، ہاں، تو ایسا کرنا چاہیے۔ میں سارے حضرات کو مشورہ دوں گا کہ جو ان سے غلطیاں زیادہ تر ہوتی ہیں نا، مثلا رکعت کی تعداد بھول جانا، صورت کے بارے میں کچھ ہو گیا کہ پتہ نہیں میں نے پڑھی ہی نہیں پڑھی، ٹھیک، یہ کیا، تو اس چیزوں کو 2 3 4 5 پوائنٹس کو لکھ کر جا کر اس کے بارے میں کسی بھی مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیں کہ عام طور پہ میں یہ غلطیاں کرتا ہوں، ان میں سے کس میں سجدہ ہے کس میں نہیں ہے، ہاں، وہ بتا دیں گے کہ اچھا ان صورتوں میں سجدہ صاحب کر لیا کریں آپ۔ ٹھیک، اب مثال کے طور پہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں بھول گیا ہوں میں نے کتنے سجدے کیے ہیں، ہاں، میں نے کہا کر لیں آپ اور سجدہ، یا کسی آدمی کو بسا اوقات تیسری رکعت میں خیال آیا کہ شاید میں نے پہلی رکعت میں صورت نہیں پڑھی ہے، تو بھولنا یا ان سب چیزوں کے بارے میں ایک لسٹ بنا کر ایک دفعہ اس کے اوپر لکھوا لیں تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ بھئی یہ ایک آدمی وہ کہتا ہے میں رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیا، ٹھیک، یا سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھ دیا، یا میں پڑھنا ہی بھول گیا، ٹھیک، یا سجدے میں کسی آدمی نے کہا میں نے ربنا آتینا پڑھ دی، ہاں، تو ان چیزوں سے سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، ٹھیک، لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ واجب ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ لوگ نے سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ پھر ایک اور کام لوگ یہ کرتے ہیں کہ جن چیزوں کا سجدہ صاحب سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ نماز پوری دہراتے ہیں، اب ان کو پھر الجھن بھی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، اب تو مرض نسیان بھی کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے، کچھ لوگوں کی منتشر ہوتی ہے توجہ، تو پھر اس کے حوالے سے 4 5 6 بنیادی جو آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ کلمے کو کسی کی جگہ کچھ پڑھ دیا یا بھول گئے، اس کے بارے میں آپ ایک لسٹ بنائیں اور جا کے کسی بھی اچھے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے اچھا ان چیزوں پہ سجدہ ہے، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت رکھی سجدہ صاحب، ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی رخصت ہے کہ بھئی انسان سے پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہوتی، چلو سجدہ کر لو، تو وہ کر لے۔ اور
اپنے طور پہ سمجھنا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں سجدہ صاف کر لوں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. سجدہ صاف کرنے میں کچھ ہوتا نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو سجدہ صاف کرنا ضروری نہیں تھا پھر بھی کر لیا. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو مسائل پیش آتے جائیں اس کے پوائنٹس بنا کر لکھ لیں. تو میجورٹی آپ کا 90 سے 95% آپ کی نا یہ غلطیاں کور ہو جائیں گی. جی کہ اچھا میں یہاں سجدہ صاف کرتا ہوں. جی بالکل. اور آپ نے جو بات فرمائی بڑی اہم بات ہے کہ اس تعلق سے امام صاحب سے جھگڑے نہیں، اور جو امام صاحب فرمائیں اس پر عمل کر لیں، گفتگو کر لیں. ہو سکتا ہے کہ وہ امام صاحب بھول گئے ہوں، جی ہاں 2-3 لوگوں سے جا کے امام صاحب سے مسئلہ سمجھ لیا، لیکن یہ کہ نہیں میں فلاں جگہ گیا تھا تو یہ تھا، فلاں جگہ یہ تھا، تو اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب خود بھی مفتی نہ ہوں، تو پھر اس صورت میں ایک بات بہت طریقے سے بات کی جائے کہ بھئی ہمارا خیال ہے کہ ہم کسی بڑے مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، یہ جو آپ سے غلطی پیش آئی ہے اس پر سجدہ صاف تو نہیں ہے، تو پھر مشورہ بھی کر لینا چاہیے جا کر. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری اور آپ کی جو علمی کمی ہے اسے دور فرما دیتے ہیں. یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے اسی کام کے لیے مختص کر رکھے ہیں. سوالات ہوتے ہیں آپ کی جانب سے آتے ہیں، کچھ سوالات ہم رکھ لیتے ہیں جو ذہن میں اٹھتے ہیں تاکہ بات میں کلیئرٹی آئے، ایک وضاحت کے ساتھ بات ہو جائے، ذہن میں کوئی گٹھی الجھی نہ رہے. اور خاص طور پہ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان بعض اوقات کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ جو 2 دن یہ جو پروگرامز ہم کرتے ہیں اس کا محرک یہی ہے کہ خاص طور پر ہماری یوتھ اور عام طور پر تمام ناظرین وہ اس پروگرام سے استفادہ کریں، علماء سے سیکھیں، اور ایک بالکل ایک وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اور بالکل ایک یقین کے ساتھ ہم اپنا جو عمل ہے دین کے تعلق سے وہ ہم کرتے رہیں، اور کسی قسم کی کوئی الجھن نہ ہو ہمارے ذہنوں میں. مفتی صاحب کا میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں. خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.